ہمارا عقیدہ اس کے برخلاف ہے. ہم کہتے ہیں قرآن خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، قرآن متواتر ہے. قرآن رسول خدا نے خود تدوین فرمایا، خود جمع کیا. اگر اس کو نہ لیں، اس کہانی کو لیں، تو پھر آپ کا قرآن ہی جو مصدر ہے عقائد کا وہی مبتنی ہے خبر واحد پر. پھر آپ کیسے کہتے ہیں ہم تو خبر واحد سے نہیں لیتے؟ آپ بتائیے اپنا. اگر بات یہ نا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روایات ہیں وہ ائمہ اہل بیت نے بیان کی، وہ معصوم تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو آگے راویوں نے بیان کی وہ تو معصوم نہیں تھے، تو کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عقیدہ بدع کو لے کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں، تو آپ کے والد گرامی جو ہیں انہوں نے اس پہ تفصیلی جواب لکھ دیا ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو وضاحت بیان کر دیں کہ کیا عقیدہ بدع کیا ہے، عام عوام کو، اہل تسنن کو سمجھ آ جائے کہ عقیدہ بدع ہے کیا. خدا اپنے فیصلے تبدیل کر سکتا ہے. یہ یہودیت کا نظریہ ہے کہ خدا کے ہاتھ بند ہیں، وہ اب فیصلے اپنے تبدیل نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح جب حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو حضرت علی بھی سامنے موجود تھے، تو اس سے بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو پکارنا ہے تو اس میں سبب کا ہونا، اسباب کا ہونا ضروری ہے. تو کیا اس کے برعکس جیسے آپ کے ہاں رائج ہے حضرت علی سے مدد مانگنا، تو کوئی آپ میں سے بندہ اگر کہتا ہے کہ علی مجھے روزی دے، تو یہ کیا منافی نہیں ہے دین فطرت کے؟ سوال میرا کسی آئمہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر آج کا یہودی، عیسائی یا مسلمان یا کوئی مشرک اگر حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے تو کیا حضرت عیسیٰ اس کی پکار کو سن سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. یعنی جو عیسیٰ کی راہ میں لڑتا ہوا مرا ہے وہ زندہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں لڑتا ہوا مرا ہے وہ زندہ ہے، لیکن ہاں حضرت خود مر گئے ہیں، سن نہیں سکتے. رسول خدا فرشتوں سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے نا. مان لیتے ہیں، آپ کی مان لیتے ہیں رسول خدا فرشتے سے کمتر ہیں. وہ نہیں بالکل بھی کم تر، ہم کون ہوتے ہیں ایسی بات کریں؟ آپ کی روایت تو یہی کہتی ہیں، جن سے آپ عقیدہ نہیں لیتے نا، جی جی، وہ روایت احاد یہی کہتی ہیں کہ وہ آ کے رسول خدا کو جھنجھوڑتا ہے، پٹکتا ہے. سر ہم ان کو نہیں مانتے. اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس کو سمجھے، تو کیا ہر شخص کے لیے کیا قرآن قابل فہم ہے، یا صرف اس کی تفسیر جو ہے وہ اہل البیت کر سکتے ہیں؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ قرآن سب کے لیے قابل فہم ہے یا سب کے لیے قابل فہم نہیں ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے. خدا نے کیسے آسان کیا ہے قرآن کو؟ انسانیت کے لیے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا دیا. کسی طریقے سے آسان کیا ہوگا نا، جی جی ٹھیک ہے نا، جی جی، یا بغیر کسی طریقے کے آسان کر دیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ بغیر کسی واسطے کے اس کو آسان کر دیا ہے تو وہ شاید سمجھا ہی نہیں ہے کہ کیا رہا ہے. جی، اگر بغیر کسی واسطے کے ہوتا تو قرآن یہ حروف قرآن نہیں ہے، یہ الفاظ قرآن نہیں ہے، یہ جملے قرآن نہیں ہیں، یہ قرآن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہیں. ٹھیک، کسی ذریعے سے خدا نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. ٹھیک، تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں در حقیقت کہ خدا نے آسان کیا ہے تو ذریعے کے ذریعے آسان کیا ہے یا بغیر کسی ذریعے کے آسان کیا ہے؟ ٹھیک، جواب کیا ہے؟ ذریعے کے. تو وہ جو آپ کنٹرڈکشن لانا چاہ رہے تھے نا کہ قرآن کو آسان کیا اور آپ کہتے ہیں آسان نہیں کیا اور صرف کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں، یہ اس میں تضاد ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں تضاد نہیں ہے. جو پہلا مقدمہ ہے صغرا باطل ہے. خدا نے آسان کیا تو کیسے آسان کیا، اس کو کھولنا چاہیے تو ہدایت ملے گی. ٹھیک ٹھیک. تو اگر یہ ہدی للناس پھر کیوں کہا گیا؟ ہاں وہ پھر وہی سوال ہے نا، یہ ہدی للناس ہے بغیر کسی واسطے کے. جی جی، یا اس میں اگر واسطہ آ جائے تو وہ پھر ہدایت نہیں رہے گا. ٹھیک ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہی بات کرنے والے جب بچے کو قرآن سیکھنا ہوتا ہے تو قاری صاحب آ جاتے ہیں کہ میرے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے. آپ نے کتنے سال میں قرآن پڑھا ہے؟ 2 سے 1 سال میں. 2 سے 1 سال میں؟ جی 2 سال میں. 2 سال میں ہم نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے جی آپ کو 2 ہفتے 3 ہفتے چاہیے تھے. قاری صاحب نے 2 سال کیوں لگائے؟ ایک کلائنٹ ملا ہے تو 2 سال تو چلا. ٹھیک. تو یہ جو آپ کو سکھا رہے ہیں جی ٹھیک ہے نا، یہ خود بھی واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ واسطہ، خود واسطہ ہے. ہٹ جاؤ نا بھی. قرآن ہدی للناس ہے، تم کون ہو؟ تم ہٹ جاؤ درمیان میں سے.
اگر انہیں ہٹنے کے لیے کہا جائے تو پھر یہ کیا کیا استدلال پیش کریں گے. جی جی. تو اگر سوال یہاں یہ بنتا ہے نا کہ جس نے آپ نے مثال دی کہ کسی عالم نے, کسی مولوی صاحب نے, کسی حافظ نے مجھے پڑھایا ہے, تو ان کو عربی آتی تھی تو انہوں نے مجھے پڑھایا, ٹھیک ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا, عربی مبین میں نازل کیا ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اسی عربی سے سمجھیں جس میں یہ نازل کیا گیا, اسی عربی کو سیکھا جائے پھر اس سے اس کو سمجھیں. جس کو عربی آتی ہے اس کو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. اس وقت کی عربی کی لغت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا جی جی, تو جو اس وقت لوگ موجود تھے انہیں قرآن سمجھ میں آتا تھا. سب عالم تھے قرآن کے. نہیں سر, ایسے تو نہیں. ایسی کوئی بات دیکھیں, ان سب سوالوں میں صغرا باطل ہے. ٹھیک, لیکن ان کی جوابات کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. ہے نا, یہ سوالات سارے غلط ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت تو یوں آیت نازل ہوئی اور یوں سب کو سمجھ میں آ گیا. ہے نا, جو آج واضحات ہیں اور بچی کو سمجھ میں آتا ہے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا. میں ڈیٹیل میں میری عادت پہ نہیں جاؤں. جس کو پتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے, جس کو نہیں پتا اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں پہنچنے کی. جی جی صحیح. اچھا, اگر نیکسٹ میرا عقیدے کے لحاظ سے سوال ہے کہ جو ہمارے آئمہ ہیں, 4 آئمہ, ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو خبر واحد ہے اس سے عقیدہ نہیں لیا جاتا, جو عقیدہ لیا جاتا ہے وہ خبر متواترہ سے لیا جاتا ہے. تو کیا آپ کے ہاں خبر واحد سے عقیدہ لیا جا سکتا ہے؟ اولا یہ آپ کے ہاں بھی نہیں ہے. نہیں, ہمارے ہاں جو امام ابو حنیفہ ہو گئے, مالک ہو گئے, قرآن خبر واحد سے لیتے ہیں. ٹھیک عملاً بات کر رہا ہوں نا میں. ٹھیک, آپ قرآن خبر واحد سے لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم عقیدہ سے نہیں لیتے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم عقیدہ خبر واحد سے نہیں لیتے؟ ٹھیک. قرآن آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. اس کے مطابق قرآن خبر واحد سے ثابت ہوا. 2 شہادتوں سے قرآن ثابت ہوا. کون کون سی؟ مختلف آیتوں کے لیے مختلف شہادتیں لکھی جو ہم جب میں قرآن کی سٹوری سناتے ہیں اس سٹوری میں قرآن خبر واحد سے ثابت ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارا عقیدہ اس کے برخلاف ہے. ہم کہتے ہیں قرآن خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا, قرآن متواتر ہے. قرآن رسول خدا نے خود تدوین فرمایا, خود جمع کیا. اگر اس کو نہ لیں, اس کہانی کو لیں, تو پھر آپ کا قرآن ہی جو مصدر ہے عقائد کا وہی مبتنی ہے خبر واحد پر. پھر آپ کیسے کہتے ہیں ہم تو خبر واحد سے نہیں لیتے, آپ بتائیے اپنا. جی ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں آپ کا دعویٰ مطابق ہونا چاہیے واقع کے بھی. ٹھیک ہے نا, وہ واقع کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. آپ کے عقائد سارے خبر واحد پر مبتنی ہیں. اس لیے جب قرآن مبتنی ہو گیا خبر واحد پر آپ کے نظریے کے مطابق, تو آپ کے بہت ہوا تو قرآن سے لیں گے. وہ قرآن خود جب خبر واحد سے ثابت ہو رہا ہو, پھر آپ کا کون سے متواتر سے ثابت ہو؟ اگر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تواتر سے ٹرانسفر ہوا, نہیں ہوا. یہی تو ہم کہتے ہیں آپ سند پیش کرتے ہیں, وہ پھر کہانی ختم ہو گئی. پھر جامع قرآن کی جو کہانیاں آپ پیش کرتے ہیں وہ ساری کہانیاں باطل کیجئے پہلے. ٹھیک ہو گیا. وہ اپنا ساری وہ ایمان ختم کیجئے, پھر آپ آ جائیں ہم جیسے ہو جائیں. ہم کہتے ہیں قرآن متواتر ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن متواتر ہے تو پھر یہ جو احادیث میں روایات میں اس قسم کی باتیں آئی ہیں ان کو منع کرنا پڑے گا. آپ وہ منع نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کے ہاں یہ خبر احاد صحیح ہیں, ان پہ عمل کرنا ضروری ہے, ان کے مطابق نظریہ قائم کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اگر بات یہ نا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو روایات ہیں وہ آئمہ اہل بیت نے بیان کی وہ معصوم تھے, ٹھیک ہے, لیکن جو آگے راویوں نے بیان کی وہ تو معصوم نہیں تھے, تو کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. اس نے کس نے کہا؟ تو پھر ان سے عقیدہ وہ تھوڑا سمجھا دیں کیسے. نہیں, ابھی تو ہم اس پہ آ جائیں نا کہ ہم ایک ایکول فیلڈ میں ہیں. ہاں, لیول پلینگ فیلڈ ہے. جی. ایسا نہیں ہے کہ آپ تو متواتر سے لیتے ہیں لیکن ہم آحاد سے لیتے ہیں, تو آپ بتائیں کیسے آحاد سے لیتے ہیں. یہ نہیں ہے. ہم متواتر لیتے ہیں, آپ آحاد سے لیتے ہیں, آپ بتائیں کیسے قرآن سے کیسے استدلال کرتے ہیں. آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے. راوی کو لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان راویوں نے, وہ جو 2 راویوں سے آپ نے قرآن لیا ہے انہوں نے غلطی کی ہو تو پھر کدھر جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. آپ نے قرآن جمع کرتے ہوئے شہادتیں لی ہیں, اس کہانی کو رکھنا پڑے گا. آپ کا عقیدہ ہے, اس کی بنیاد پہ آپ کا تو سب کچھ ختم ہو گیا. اس نے غلطی کی ہو تو پھر کدھر جاؤ گے. خدا کا کلام تو ہے, خدا کا کلام آپ تک ان 2 آدمیوں کے ذریعے پہنچا ہے. ان 2 آدمیوں نے غلطی کر لی ہو, آپ کدھر جائیں گے؟ جی بتائیں کدھر جائیں گے آپ؟ کہیں نہیں. ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں, ہم آگے کے پاس بیٹھے ہوں گے. اچھا, آگے چلتے ہیں کہ آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عقیدہ بدع کو لے کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں.
تو آپ کے والد گرامی جو ہیں انہوں نے اس پہ تفصیلی جواب لکھ دیا ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو وضاحت بیان کر دیں کہ کیا عقیدہ بدع کیا ہے، عام عوام کو، اہل تسنن کو سمجھ آ جائے کہ عقیدہ بدع ہے کیا. میں جو سن رہے ہیں جی جی ان کو دعا دیتا ہوں خدا انہیں صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ دعا کریں وجہ. ہاں، آپ کو بہت خوبصورت نیک بیوی عطا ہو، آمین آپ کو خدا اولاد صالح عنایت فرمائے. آمین آمین. آپ خوش ہوئے؟ جی جی بالکل ہمارے سننے والے خوش ہوئے؟ ہوئے. اگر خدا نے جو پہلے لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے، میری دعا سے کیا ہوگا؟ بالکل. آپ کس بات کے خوش ہوئے؟ جی خدا نے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوگا، آپ کی شادی جس بیچ سے ہونی ہے جی اسی سے ہوگی، آپ کی جیسی بھی اولاد ہونی ہے وہی ہوگی. ان دعاؤں کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ان دعاؤں پہ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب عقیدے بدع کے قائل ہیں. ٹھیک. اگر بدع نہ ہو تو توحید نہیں ہے. مطلب عقیدہ بدع کے بغیر توحید نہیں ہے. توحید ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے، تدین ہی نہیں ہے، عبودیت ہی نہیں ہے، دعا ہی نہیں ہے. الدعاء مخ العبادہ، عبادت ہی نہیں ہے. کس بات کی دعا؟ جی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تبدیل ہوگی نہیں ہوگی، پھر دعا کس چیز کی کرتے ہو؟ ٹھیک ٹھیک. دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کی مثلا 2 سال بعد شادی ہے، ہم دعا کریں گے، کوئی اچھا بزرگ دعا کرے گا، ہمیں تو چل نہیں مانتے آپ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ مثال دے رہا ہوں نا، جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں، جو مخالف ذہن سے سن رہے ہیں، اس کے جو بزرگ ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے نا، وہ بھی آج کل مرنے کے بعد ان کے بھی فیوزات زیادہ ہو جاتے ہیں. ہاں جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا، چلے زندہ دعا کرے، اس کی دعا میں اثر ہے یا نہیں؟ اثر کا کیا مطلب ہے؟ اگر پہلے سے جو لکھا ہوا ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، پھر دعا کس بات کی کرتے ہو؟ صحیح. دعا کا مطلب یہ ہر انسان جی جی دعا کا قائل ہے، ملحد بھی دعا کا قائل ہے. یہ نا گڈ بائی کا کیا مطلب ہے؟ بی گاڈ وتھ یو. جی جی اب کیا فرق پڑے گا؟ میری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا، گاڈ میرے ساتھ ہو نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، بڑا فرق پڑتا ہے. یہ نا جی بڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ دعا کریں، خدا اپنے فیصلے تبدیل کر سکتا ہے. یہ یہودیت کا نظریہ ہے کہ خدا کے ہاتھ بند ہیں، وہ اب فیصلے اپنے تبدیل نہیں کر سکتا ہے. اگر خدا اپنے فیصلے تبدیل کر سکتا ہے، اس کا مطلب بدع ہے، اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی جا سکتا ہی نہیں ہے. ناسمجھی الگ ہے، جی جی بالکل. ناسمجھی الگ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بدع کا مطلب یہ خدا کو پتہ نہیں. جی نسخ ہے یا نہیں ہے؟ تشریع میں نسخ ہے، ہاں جی یعنی ایک حکم آیا جی وہ کینسل ہوا، ہاں جی نیا حکم آیا. خدا کو پتہ ہی نہیں تھا جی جی پہلے ہی، وہ کیوں نہیں ناسخ پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ اس میں مصلحت ہے خدا کی. جی جب تشریع میں مصلحت ہے تو تکوین میں بھی مصلحت ہے. تکوین میں بھی جو پہلے لکھ دیا ہے جی جی اسے وہ مٹا سکتا ہے، وہ آزاد ہے. بالکل بے شک. وہ جو چاہے لکھے، جو چاہے مٹا دے، وہ تشریع میں ہو یا تکوین میں ہو. بے شک. اور پھر آپ کو دعا کا حکم کیوں دیا جی ہے نا؟ کیوں کہا ادعونی استجب لکم؟ خدا آپ سے دعا کس بات کی کرنی؟ آپ تو پہلے ہی لکھے بیٹھے ہیں سب کچھ. جی بالکل. ہمیں ترتیب لکھی گئی ہے نا، جی جی پھر دعا کس بات کی؟ بالکل. پھر فلسفہ دعا کیا ہے؟ پھر آئندہ جو بدع کے قائل نہیں ہے، جی جی ہے نا، وہ دعا کرنا چھوڑ دے، دعا پہ خوش ہونا چھوڑ دے. دعا اتنی فطری بات ہے کہ اس سے آپ ملحد کو بھی دعا دیں وہ خوش ہوتا جی ہے نا. آپ کافر کو دعا دیں وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں کائنات ہے، وہ سنتی ہے. جی وہ آپ کے لیے کوئی بھی چیز اگر اس کی مشیت میں ہو تو. جی جی دیکھیے، میں آپ کے لیے لاکھ دعا کروں کہ آپ کو خدا کرے موت نہ آئے، یہ دعا قبول نہیں ہوگی. جی ایسے اسے بدع اس کو شامل نہیں ہوتا جی ہے نا. اس لیے کہ وہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہر جاندار کو موت آ کر رہے گی. اب بتا وہ اس میں ہوگا جہاں فیصلہ تبدیل ہو سکتا. ہاں یقیناً نشچت ہے، جہاں خدا نے خود کہہ دیا ہو کہ میرا یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، جی جی تو میں ہر جاندار کو موت آنی ہی آنی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگی. کب آنی ہے؟ اگلے سال آنی تھی. اچھے کام کرو 10 سال اور ملیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. دعا سے قضا تبدیل ہو جاتی ہے، صلہ رحمی سے، احسان سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے. سب مانتے ہیں. جی جی بالکل. یہ تو صرف شیعہ تو نہیں مانتے. نہیں یہی بدع ہے، اور کیا؟ یہی بدع ہے. آپ کی عمر پہلے 60 سال تھی، جی جی ٹھیک ہے نا، اب یہ کیا ہو گئی؟ 70 ہو گئی. 70 ہو گئی. آپ نے صلہ رحمی کی، آپ کے والدین نے دعا دی، خدا نے 60 کو 70 کر دیا. بدع. اس سے کوئی جہل لازم نہیں آتا، اس کی مخالفت کرنے والوں کا جہل آشکار ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں پتا، اتنی بیسک چیز، بالکل بیسک.
تمام ادیان کا، تمام انسانوں کا، تمام اہل فطرت کا اس پر اتفاق ہے. جس طرح خدا کی معرفت ہے اسی طرح ہے کہ وہ خدا ہمارے حق میں اگر ہم اس سے مانگیں جی جی تو فیصلے تبدیل کر دے گا. اسی لیے قرآن میں نا انسان جب ڈوبنے لگتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، وہ خدا کو پکارتا ہے. کیوں؟ وہ یہ کہنا میرے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، ڈوبنا لکھا تھا ڈوب جاؤں گا، بچنا لکھنا بچ جاؤں گا. اب کیا خدا کو پکارنا؟ نہیں، وہ پکارتا ہے. اسے پتہ ہے اگر ڈوبنا لکھا ہے تو وہ بچا سکتا ہے، وہ تبدیل کر سکتا ہے. خدا جی بالکل بالکل، آپ نے بہت اچھے سے اس کو وضاحت کر دی. نیکسٹ سوال آگا میرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرت دین پر پیدا ہوا، تو ایک عقل مند انسان کوئی بھی ہو، اگر اس کے سامنے، آپ نے مثال دی تھی امی سے روٹی مانگنے والی، تو ایک عقل مند انسان جس کے سامنے اس کی امی موجود ہو تو وہ پھر روٹی اس سے مانگے گا. اگر اس کی ماں فوت ہو جائے تو وہ اس سے روٹی نہیں مانگے گا. اسی طرح جب حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو حضرت علی بھی سامنے موجود تھے. تو اس سے بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو پکارنا ہے تو اس میں سبب کا ہونا، اسباب کا ہونا ضروری ہے. تو کیا اس کے برعکس جیسے آپ کے ہاں رائج ہے حضرت علی سے مدد مانگنا، تو کوئی آپ میں سے بندہ اگر کہتا ہے کہ علی مجھے روزی دے، تو یہ کیا منافی نہیں ہے دین فطرت کے؟ اچھا، اس میں بہت سی چیزیں آپ نے مکس کر دی. جی ایک فطری کیا ہے جی وہ ایک الگ بحث ہے، جی اس پہ ابھی ہم نہیں جاتے. ٹھیک. رسول خدا نے علی کو جب پکارا تو وہ سامنے تھے، جی سامنے نہیں تھے. جو سامنے تھے ان سے جب کچھ نہیں بنا تو جو علی سامنے نہیں تھا اس کو بلایا. جی اپنی تاریخ ذرا ٹھیک کر لیجیے، ٹھیک ٹھیک ہے نا. ٹھیک. پہلے یہ تھا، ان کا بھی خیال یہ ہوتا ہوگا کہ رسول خدا جسے علم دیں، رسول خدا جسے دعا دیں، وہ جائے گا فتح نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ دیتے ہی علی کو ہے، فیورٹزم ہے. جی ٹھیک ہے، تو قدرت نے بھی اس کا فیصلہ کر دیا. آج علی نہیں ہے، آج آپ کو علم ملے گا، کل آپ کو مل جائے گا، آپ کو رسول کی دعا بھی ملے گی، آپ کو اسلام کا لشکر بھی ملے گا. کسی سے فتح نہیں ہوا تو نبی نے اسے پکارا جو نہیں تھا. ایسا تھوڑی تھا علی سامنے بیٹھے ہیں. اچھا، مطلب حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے نا. تو تاریخ وہی کہہ رہا ہوں، تاریخ تھوڑا ٹھیک کریں نا. ٹھیک ٹھیک علی وہاں نہیں تھے، ٹھیک ٹھیک ہے نا. علی کو پکارا. ٹھیک. ہاں، آپ کدھر گئی آپ کی فطرت اور آپ کی مثالیں. اچھا، نیکسٹ میرا کوشچن یہ ہے میں کہ ایک بات اور یہاں جی بتا جی دوں، جی جی یہاں اتنا پروپیگنڈا ہے کہ یہ بات جس کو اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے ابھی میں نے اس کو تفصیل سے بھی جواب دینا چھوڑ دیا. ٹھیک. ابھی جو تفصیل سے میں نے جواب نہیں ہاں دیا، لیکن جس کو سمجھ میں نہیں آنی ہے جی اس کو نہیں آنی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. یہ ان جگہوں میں سے ہے، کوئی مشکل بحث نہیں ہے، بہت آسان ہے. لیکن ایک فارق ہوتا ہے کون ہدایت پہ ہے اور کون ہدایت پہ نہیں، یہ ان جگہوں میں سے ہے. تو یہ ورڈ ہدایت میں اگر آپ ہدایت پہ ہوں یا میں ہدایت پہ ہوں، خدا کرے ہم دونوں ہدایت پہ ہوں، تو جو ہدایت پہ نہیں ہے اسے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہی نہیں ہے نا. یعنی اس کے لیے باقی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ یہاں کوئی خاص پہلے کوئی نظر کرم چاہیے خدا کی، اس کے بعد اسے یہ ہدایت مل سکتی، وإلا نہیں مل سکتی. یہ میرا جو مختصر سی زندگی کا تجربہ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ٹھیک. اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کے مخاطبین عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے. تو سورۃ الفاطر ہے اور آیت 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو پکارو، یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. تو سوال میرا کسی آئمہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر آج کا یہودی، عیسائی یا مسلمان یا کوئی مشرک اگر حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے تو کیا حضرت عیسیٰ اس کی پکار کو سن سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. اچھا، آپ آیت پڑھیے ذرا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. کس کے لیے یہ اس کے مخاطبین یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سب ہیں. سب ہیں وہی. جی جی وہ جن کو پکارتے ہیں، جی جی. یہودی تو پھر خدا کو پکارتے تھے، خدا بھی نہیں سنتا. لیکن وہ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی تو پکارتے تھے. نہیں، یہودی. جی جی. اطلاق سے کہا جا رہا ہے، تم جنہیں پکارتے ہو وہ نہیں سنتے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہودی بھی تھے، اس میں نصرانی بھی تھے، اس میں مشرکین بھی تھے. میں کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے وہ. وہی کہہ رہے ہیں نا. جی جی. یہی ان سے ہی کہا جا رہا ہے نا. ہاں جی. کہ تم جنہیں پکارتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں. تو ان میں سے کون بھی تھے؟ مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارا بھی تھے، مشرک بھی تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہود خدا کو پکارتے ہیں تو خدا نہیں سنتا. نہیں، خدا سنے گا. خدا ٹھیک ہے نا. آپ کے اس میں تو آگے. ٹھیک، یہ تو بتوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. مطلب آج اگر کوئی عیسائی ابھی آتے ہیں اس ہاں. ٹھیک. دوسرا، پکارنے سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا.
عبادت صرف خدا کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل پکارنے سے چھوڑ کے ہم ادھر اس سے بہتر پہ آ جاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. اچھا عبادت کیسے کہتے ہیں؟ تعظیم کو کہتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا تعظیم صرف خدا کی، ماں باپ کی تعظیم نہ کرو، شرک ہے ماں باپ کی تعظیم؟ نہیں نہیں. پھر عبادت ہے؟ نہیں. نہیں. اگر کوئی کسی بارگاہ کی تعظیم کرتا ہے وہ کیسے شرک ہو گیا؟ اگر ماں باپ کی تعظیم شرک نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا، تو کسی بارگاہ کی تعظیم کیسے شرک ہو گیا؟ اس میں کوئی فرق تو ہوگا نا. جی جی. ادھر شرک نہیں ہو رہا ادھر شرک ہو رہا ہے، وہ کیا فرق ہے؟ تو ایک حدود تو ہونی چاہیے نا. نہیں کوئی حد مجھے بتا دینا. آپ جتنا بھی مثلا باپ کے سامنے جتنا جھک کے آپ سلام کر رہے ہیں اتنا جھک کے ایک بارگاہ کو سلام کر رہے ہیں، وہ شرک ہو گیا؟ یہ شرک نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ اور اس میں وہ ہوگا نا تصور، آپ کا تصور مانا جائے گا کہ آپ کس لحاظ سے جھک رہے ہیں اس کے سامنے، آپ کے ذہن میں تصور کیا ہے، آیا آپ جھک کس لیے رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. پھر مطلق آپ نہیں کہہ سکتے شرک جی ہے. مطلقاً کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، میں کسی کا اندر تھوڑی جان سکتا ہوں. نہیں وہی کہہ رہے ہیں. جی جی. تو آپ کہیں کہ کسی کی بھی تعظیم اسے خالق اور رب سمجھ کے کرنا عبادت ہوتی ہے، اور اگر غیر اللہ کی کریں تو شرک. ٹھیک. کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی کی تعظیم آپ اس حوالے سے نہیں کر رہے، جیسے والدین کی تعظیم، ان کو رب سمجھ کے خالق سمجھ کے تو تعظیم نہیں کرتے، جی جی. ٹھیک ہے، وہ شرک ہے. جی جی. وہ شرک نہیں ہے. اسی طرح وہ بھی شرک نہیں ہے. ٹھیک. پکارنا شرک نہیں ہے. جی. کسی کو بھی پکارنا شرک نہیں ہے. کسی کو خالق سمجھ کے رازق سمجھ کے پکارنا شرک ہے. صرف خدا کو خالق اور رازق سمجھ کر ہم نے مدد سے بڑھ کے عبادت میں آ کے ہم واضح کر دیا نا. جی جی. عبادت تعظیم کو کہتے ہیں. مطلق تعظیم غیر اللہ کے لیے شرک نہیں ہے، ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے. پکارنا بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی کو رب سمجھ کر پکار رہے ہیں، رازق سمجھ کر پکار رہے ہیں، خالق سمجھ کے پکار رہے ہیں، شرک. جس مرضی کو، زندہ کو پکاریں، مردے کو کیا ضرورت ہے؟ ان میں کوئی زندہ مردہ نہیں ہے. جی جی. آپ لوگ اس میں زندہ مردہ لے کے آتے ہیں، زندہ مردہ کا کوئی وہ نہیں ہے، تصور نہیں ہے نا. غیر اللہ ہے. وہ بت سے زیادہ مردہ تو کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں زندے کو پکار رہے ہیں یا مردے کو پکار رہے ہیں کا مسئلہ کوئی نہیں. کیوں پکار رہے ہیں، کس نیت سے پکار رہے ہیں؟ جیسے آپ نے عبادت میں کہا کہ وہ عبادت ہے یا نہیں ہے، وہ کس سے پتہ چلے گا؟ اس کی نیت سے پتہ چلے گا. جی. ہاں ایک قوم، ایک ملت اگر مثلا بت پرست بت کے سامنے ہمیں معلوم ہے اس عقیدے سے وہ عبادت کرتے ہیں، جھکتے ہیں، تو یقیناً شرک آپ کو اگر معلوم ہے. جی جی. اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ مسلمانوں کو جو تو موحد ہیں اور صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کو ہی رازق سمجھتے ہیں، خدا کو ہی خالق سمجھتے ہیں، خدا کو ہی رب سمجھتے ہیں، ان کو اگر آپ ایسا کہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، تو وہ کافر نہیں ہوتے، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو آغا یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. دوسرا اگر میرا وہی سوال وہیں پہ ہے کہ اگر آج کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے تو حضرت عیسیٰ سنیں گے؟ ہاں سنیں گے، کیوں نہیں سنیں گے. ٹھیک. کیا مشکل ہے حضرت عیسیٰ کے سننے میں؟ اللہ چاہے تو، لیکن اللہ نفی بھی تو کرتا ہے نا. نہیں اللہ نے کب نفی کیا کہ عیسیٰ نہیں سن سکتا؟ نہیں یہ تو نفی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یسمعو. کس کے لکھا ہے؟ عیسیٰ کے لکھا ہے. سب کے لیے ہو گیا نا، سب کے لیے. کیا مطلب؟ پھر آپ بھی نہیں سن رہے، آپ سن رہے، مجھے نہیں سن رہے. اللہ نے کہا لا یسمع، کوئی بھی نہیں سنتا، آپ تو سن رہے. سر وہ اسباب کی بات کر رہا ہوں نا، اسباب ہے تو سن رہا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب میں آپ کے سامنے موجود ہوں یا آپ مجھے کال کرتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی اسباب ہوگا میرے پاس. ہاں تو یہ سبب جو ہیں، جی جی، آج سے پہلے پتا تھا آپ کو؟ پہلے پرانے زمانے والوں کو پتا تھا کہ آپ ادھر ہوں گے، دوسرا امریکہ بیٹھا ہوگا اور کوئی سبب ہوگا، وہ آواز سن لے گا. اسباب تو پیدا ہو جاتے ہیں نا. وہی. ہاں جی. پتا تو نہیں تھا نا؟ نہیں پتا نہیں تھا. اسباب تھے. جی جی. یوٹیلائز نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے نا. عالم معنی میں کتنے اسباب ہیں آپ کو پتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. پھر کیسے آپ ان تمام اسباب کی نفی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جب انسان اس بدن سے آزاد ہو جاتا ہے، جی، ختم تو نہیں ہوتا نا، روح کو تو موت نہیں آتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے. جو عام انسان ان کی روح سو جاتی ہے، ان کو کوئی ادراک نہیں ہوتا. جی جی. وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو شہداء ہیں جی وہ زندہ ہیں. جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شہداء زندہ ہیں نا. جی جی. ٹھیک ہے نا. اس زندگی کے سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں. جی. یعنی جو عیسیٰ کی راہ میں لڑتا ہوا مرا ہے وہ زندہ ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں لڑتا ہوا مرا ہے وہ زندہ ہے. لیکن ہاں حضرت خود مر گئے ہیں، سن نہیں سکتے. اسباب نہیں ہیں. اگر کوئی نص تو موجود ہونی چاہیے نا کہ کوئی سن سکتا ہے. کوئی نص قرآن سے ایسی موجود ہو، اگر آپ کے ہوں پیش کر دیں تو. جی جی بالکل. عقل ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے نا. دیکھیے سننا اس سے ختم نہیں ہوتا. جی. قرآن میں
ارسلناک شاہدا وبشیرا ومبشرا ومبشرا ونذیرا ونذیرا. ٹھیک ہے نا. رسول خدا کو بھیجا ہے شاہد. شاہد کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری سنانے والا. شاہد مبشر نہیں، ہاں جی شاہد، گواہ ہے. جی گواہ. آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن آپ کے اعمال کی بھی اور آپ کے عقائد کی بھی گواہی رسول خدا دیں گے. قرآن ہے نا. کیسے گواہی دیں گے؟ دیکھے بغیر گواہی دے دیں گے. ہو سکتا ہے فرشتے وغیرہ جو ان کو پہنچا دیتے ہوں گے. جیسے وسائل ہی ہو گئے نا. ہاں جی. مان لیتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں، وسیلے ہی ہو گیا. جی جی آپ کو اسباب چاہیے تھے، آپ نے اسباب یہ. فرشتوں سے رسول خدا اعظم ہے. بالکل ایسے. رسول خدا فرشتوں سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے نا. مان لیتے ہیں، آپ کی مان لیتے ہیں رسول خدا فرشتے سے کمتر ہیں. وہ نہیں بالکل بھی کم تھے. ہم کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے؟ آپ کی روایت تو یہی کہتی ہیں، جن سے آپ عقیدہ نہیں لیتے نا، جی جی وہ روایت احاد یہی کہتی ہیں کہ وہ آ کے رسول خدا کو جھنجھوڑتا ہے، پٹکتا ہے. سر ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان روایات کا انکار کرتے ہیں. آپ سے مراد آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. جس نشے سے آپ بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم نے آپ کی مان لی. آپ فرشتوں کو اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول کو پتہ نہیں چل رہا، فرشتے کو پتہ چل رہا ہے، وہ لے جا کے بتا رہا ہے، وہ لے جا کے بتا رہا ہے. یہ سگنل آپ کی آواز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچ رہی ہے، وہ سن رہا ہے نا. پھر جی بالکل ٹھیک ہے نا. پھر کیا مسئلہ آ گیا؟ ٹھیک. صریح قرآن ہے، صریح قرآن ہے. وہ خود شاہد ہے. رسول خدا خود شاہد ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. کوئی بالواسطہ شاہد نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی درمیان میں 10 ملین فرشتوں کو خدا نے لگا رکھا ہو، جو مرضی. جی بالکل. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں. یقیناً آپ کا لائک، سبسکرائب اور شیئر ہی ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس لیے ہم آپ کے لیے نئے نئے میزبانوں کے ساتھ ویڈیو کو لے کر آتے ہیں. اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ ان کے پاس بھی یہ اسلامک ویڈیو بر وقت پہنچ سکیں اور وہ بھی ذکر محمد وال محمد سے مستفیض ہو سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.